اب اگلی آیت جو ہے سورہ الزخرف کی، اس پہ بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. آیت نمبر 36، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو کوئی رحمان کے ذکر سے جان بوجھ کر اندھا ہو جائے، اللہ کی باتوں کو توجہ نہ دے، اللہ کی یاد سے جان بوجھ کر غافل ہو جائے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر شیطان کو مقرر کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا. شیطان تو ویسے ہی اٹیچ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ابن آدم کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور ایک شیطان جو جن بھی ہے. اسی کو ہمزاد کا ایک ٹرم بھی یوز کی جاتی ہے. یہ جو جادو جنات والے لوگ ہیں وہ ہمزاد کہہ رہے ہوتے ہیں نا اکثر، ہمزاد. وہ ہر ایک انسان کے ساتھ اٹیچ ہے. ایک شیطان، ایک فرشتہ. فرشتہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، اور شیطان اور جن، شیطان یعنی جن ہے، جن ہی ہے نا اصل میں شیطان، تو شیطان کی اولاد ہے وہ جنات، وہ اس کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں. تو ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے؟ کسی نے نہیں کہا یہ گستاخی ہو گئی ہے. یہ گستاخی تو انڈیا پاکستان بننے کے بعد، بلکہ گستاخی نام کا آپ کو چیپٹر کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گا. اب تو آپ کو ہر کتاب میں گستاخی اور یہ ساری چیزیں ملیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان اٹیچ تھا، لیکن اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دی اور وہ میرا مطیع ہو گیا. اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی مائل کرتا ہے. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ شیطان سے محفوظ ہے. نہ آپ، نہ میں، نہ حضرت ابوبکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی رضی اللہ عنہم اجمعین. تو آپ کے جو انڈیا پاکستان کے بزرگ بابے ہیں ان میں سے تو اکثر شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ او جی وہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور ہمارے بزرگ محفوظ ہوتے ہیں. یہ ایک نئی ٹرم انہوں نے ایجاد کر لی. معصوم تو نہیں ہوتے، محفوظ ہوتے. یہ کہاں لکھا ہوا؟ لکھا نہیں ہوا، بزرگوں نے کہا ہے. تو آپ ذرا نام لینا جو آپ کے بزرگ محفوظ ہیں، تو انشاءاللہ ان کی کتابوں سے، ان کی تعلیمات سے جو کچھ انہوں نے دین کا جنازہ نکالا ہے وہ ہم آپ کو نکال کے بتائیں گے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اتنے غیر محفوظ ہیں کہ اتنا غیر محفوظ تو آج کا ایک دنیا دار انسان بھی نہیں ہے. اور یہ ان کا غیر محفوظ ہونا آپ مسئلہ نمبر 71B میرا دیکھ لیں، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، جو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ہزاروں لوگ، سمجھتا نہیں ہوں بلکہ مجھے اس حوالے سے فیڈ بیک ہے، ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے وہ لیکچر. تو شیطان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا ساتھی بن جاتا ہے. پھر سورہ قاف جو ہے پارہ نمبر 26 میں، جس پہ میرا مسئلہ نمبر 59 ہے، اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا اس شیطان کا ذکر آتا ہے کہ جب انسان مرے گا تو وہ، اس کی روح جب نکلے گی تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا قیامت والے دن کہ یا اللہ یہ شخص جو تو نے میرے حوالے کیا تھا یہ تیرے سامنے حاضر ہے، اس کو عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو بھی عذاب دو اور اس شیطان کو بھی جو اس کے ساتھ اٹیچ تھا، اس نے بھی تو برے اعمال کیے ہیں، ان دونوں کو دوزخ میں پھینک دو. بولے اعوذ باللہ تعالی. باقی یہ کہنا کہ ہمزاد کو کوئی قابو کر سکتا ہے اور اس کو حاضر کر سکتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بندہ جب مر جاتا ہے تو شیطان پھر بھٹکتا پھرتا ہے، اس کو وہ قابو کر لیتے ہیں ہمزاد کو، تو وہ پھر یہ بتاتا ہے اور وہ بتاتا ہے، یہ کچھ بتاتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں معاملہ. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کی ہوئی ہیں. اگر اس طرح ہونے لگ پڑے تو آئنسٹائن کے ہمزاد کو قابو کر کے تو کئی اور ایجادات کروا لی جاتی، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اتنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے اور نہ یہ پاسبل ہے. دنیا کا نظام نہیں اس طریقے سے چل سکتا. تو یہ سب کی سب جھوٹی چیزیں اور جھوٹے دعوے ہیں ان کے.